आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एतकाफ़ के अहकाम व मसाइल के बारे में बात करेंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में एतकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात इत्काफ़ करती थीं। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुअत्तकफ़ यानी इत्काफ़ करने वाला जब इत्काफ़ करता है तो वो गुनाहों से पाक हो जाता है। वो अपने गुनाहों को इस तरह बंद कर देता है जिस तरह नेकोकार यानी इसकी नेकियां जारी रहती हैं और उसके गुनाह के पलड़े को बंद कर दिया जाता है। इत्काफ़ सुन्नत मुअक्कदा है। रमज़ानुल मुबारक के अशराए अखीर यानी आखिरी 10 रोज़ का इत्काफ़ सुन्नत मुअक्कदा है। इसकी इब्तिदा 20 तारीख की शाम यानी गुरूब आफ्ताब के वक्त से शुरू होती है और ईद का चाँद देखते ही ख़त्म हो जाती है। ये इत्काफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल कफ़ाया है, यानी बाज़ लोगों के कर लेने से सबके ज़िम्मा से अदा हो जाएगा। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा इत्काफ़ के लिए महसूस किया गया है। इसके अलावा सारा रमज़ानुल मुबारक तमाम रोज़े भी इत्काफ़ किया जा सकता है, लेकिन चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में इत्काफ़ फरमाते थे, इसलिए अमूमन 20, 25 या 27 रमज़ानुल मुबारक में इत्काफ़ करना ज़्यादा बेहतरीन है। 20 रमज़ानुल मुबारक इफ्तार से पहले इत्काफ़ की नीयत करके अपने पर्दे वाली जगह में दाखिल हो जाना चाहिए। बाज़ जगहों पर 20 रमज़ानुल मुबारक की शब का ज़िक्र आया है और बाज़ जगहों पर 20 रमज़ानुल मुबारक के दिन में ही फजर के फ़ौरन बाद इत्काफ़ के लिए अपनी जगह को महसूस कर लेना और उसमें दाखिल हो जाना बेहतरीन साबित करार दिया है। लिहाजा फजर के बाद भी ठीक है और असर के बाद भी ठीक है। असर के बाद यानी मगरिब से पहले पहले रोज़ा आप लोग अपने इत्काफ़ वाली जगह पे ही इफ्तार करेंगे और 20 रमज़ानुल मुबारक इफ्तार से पहले पहले इत्काफ़ की नीयत करेंगे। इत्काफ़ की कोई ख़ास नीयत नहीं, नीयत इरादे का नाम है। जैसे ही इरादा किया अल्लाह ताला ने अजर देना शुरू कर दिया। जैसे ही हम किसी अच्छे और नेक काम का इरादा करते हैं अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फ़रमाते हैं। लिहाजा इत्काफ़ की कोई ख़ास नीयत नहीं। फिर भी आप गुस्ल करें, बावज़ू हों, पाक साफ़ हों, ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ दूसरों की आवाज़ें बहुत कम जाती हों। ऐसी जगह हो जो पुरसकून हो, माहौल साफ़ सुथरा हो, पाक साफ़ हो, शोरगुल से पाक हो। ऐसी जगह का इंतखाब कीजिए। बापर्दा जगह होनी चाहिए। औरतों के लिए, मर्दों के लिए, दोनों के लिए मस्जिद में इत्काफ़ को लाजिम करार दिया, लेकिन अगर किसी बिना पर मस्जिद में इत्काफ़ की जगह नहीं या कोई और मसले मसाइल हैं तो घर में भी इत्काफ़ किया जा सकता है, लेकिन जगह बापर्दा होनी चाहिए, पुरसकून माहौल होना चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए। इत्काफ़ की नीयत हम इस तरह कर सकते हैं कि मैं सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए इत्काफ़ की नीयत करती हूँ या करता हूँ। अल्लाह ताला की रज़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए इत्काफ़ की नीयत कीजिए और फिर अपने रब ताला से दुआ कीजिए, या अल्लाह मेरी कोताहियाँ गलतियाँ माफ़ फरमाना और मुझ पर इत्काफ़ की तमाम बरकतें नाजिल फरमाना। जब तक मैं तेरे दरबार में हाजिर रहूँ, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे तमाम अहलो अयाल, तमाम बहन भाई, हमसाया, सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना और उनको शैतान के शर से महफूज फरमा कर उनकी हिफाजत फरमाना। ऐ अल्लाह
مجھے اعتکاف کی تمام برکتوں رحمتوں سے نوازنا اور میری یہ عاجزی، میری یہ عبادت اور تیرے قریب ہونے کی، تیرا قرب حاصل کرنے کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمانا۔ یاد رہے کہ داخل ہوتے وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، اس لیے جا کر فوری طور پر نوافل ادا نہیں کیے جا سکتے۔ جس نے بھی اعتکاف کرنا ہے وہ غور سے اس ویڈیو کو سنے، غور سے، جب تک ہمیں تمام باتوں کا علم نہیں ہوگا، جب تک ہم اعتکاف کی تمام سنتوں کو اور نوافل کو، ذکر اذکار کو اچھے سے پورا نہیں ہوں گے، اعتکاف میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے نماز عصر کے ٹائم جیسے ہی ہم انٹر ہوں گے، جس طرح انٹر ہونا ہے وہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ عصر کی نماز ادا آپ نے اپنے محسوس جگہ پر جا کر کرنی ہے۔ اعتکاف عصر ادا کرنے سے پہلے اور بعد میں بھی شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن مغرب سے پہلے اعتکاف آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ آرام سے افطاری کریں، پھر 2 رکعت نفل اعتکاف کی نیت سے ادا کر لیں۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد بھی ادا کیے جا سکتے ہیں یہ نوافل، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل اعتکاف کی نیت سے ادا کر لیں تو بہتر ہے۔ ایک خاص بات کہ جب بھی وضو کریں 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو ادا کرنے ہیں۔ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز اوابین کے بھی لازمی ادا کریں۔ نماز اوابین پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا، یعنی 6 رکعت نماز اوابین 12 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اور نماز اوابین کب ادا کرنی ہوگی؟ مغرب کے بعد 6 رکعت میں 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں گے، 3 سلام کے ساتھ 6 نفل ادا ہوں گے۔ ہر 2 نفلوں کی پہلی رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ نوافل پڑھنے کے بعد اپنے والدین، اپنے اہل و عیال کے لیے خوب ساری دعائیں کریں اور خصوص بالخصوص اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد نماز عشاء ادا کی جائے گی۔ نماز عشاء کے ساتھ صلاۃ التراویح ادا کی جائے گی۔ صلاۃ التراویح روزانہ ادا کریں، صلاۃ التسبیح روزانہ ادا کریں، اور اپنی مناسبت سے ایک ٹائم مقرر کر لیں صلاۃ التسبیح کا، یعنی اپنی روٹین میں ایک ٹائم صلاۃ التسبیح کا آپ مقرر کر لیں، اسی ٹائم آپ روزانہ صلاۃ التسبیح کریں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، اپنے اہل و عیال کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور خصوصاً طاق راتوں میں شب بیداری کریں۔ طاق راتوں میں شب بیداری کے علاوہ ایک خاص ٹائم آپ مقرر کر لیں کہ اس ٹائم ہم نے آرام فرمانا ہے اور اس ٹائم ہم نے عبادت کرنی ہے۔ یاد رکھیں اعتکاف بہتا ہوا سمندر ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا اور مغفرت کا۔ اب یہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ اس سے کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا آرام کریں، آرام کرنے کے بعد نماز تہجد کے لیے الارم لگا لیں۔ جیسے ہی الارم بجا نماز تہجد ادا کریں، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ تہجد کے 12 نوافل ادا کریں۔ اس کے بعد سورتیں پڑھیں، سورہ یاسین، سورہ مزمل، درود شریف پڑھیں، سحری کھائیں، وضو کریں اور تازہ دم ہو جائیں، پھر فجر ادا کریں، تاکہ آپ کے جسم کو بھی آرام ملے، آپ کی روح کو بھی سکون ملے، اور آپ آرام سے ذکر اذکار بھی کر سکیں، درود پاک بھی پڑھ سکیں۔ تمام آپ آہستہ آہستہ ٹائم کے حساب سے جب آپ اپنی عبادت کو جاری رکھیں گے تو اس سے آپ تازہ دم رہیں گے۔ فجر کے بعد تسبیحات کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ 4 رکعت نماز اشراق 2 نفل کر کے پڑھیں۔ جب سورج اچھے سے نکل آئے تو 4 رکعت نماز اشراق ادا کریں 2 نفل کر کے۔ اس میں آپ کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ نفل ادا کرنے کے بعد
یا ظاہرو پڑھیں، اس کے پڑھنے سے آنکھوں میں نور پیدا ہوگا۔ 4 رکعت نماز اشراق ادا کرنے کا ثواب پورے حج عمرے کا ثواب کے برابر ہے، یعنی 4 رکعت نماز اشراق ادا کرنے سے پورے حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد آرام کریں، جب دن مکمل نکل آئے یعنی قریب 10 ساڑھے 10 کا ٹائم ہو جائے تو نماز چاشت ادا کیجیے، 4 رکعتیں ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ نماز ادا کرے گا میں اس کی کفایت کروں گا۔ چاشت کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہاب پڑھیں، یا وہاب پڑھنے سے رزق میں کشادگی ہوگی۔ پھر زوال کا وقت قریب آ جائے گا تو زوال کے وقت بھی آپ آرام کریں، آرام سے بیٹھیں بغیر کچھ کیے، یا ریسٹ کریں یا کچھ بھی کریں۔ اس کے بعد ظہر ادا کریں، اس کے بعد ظہر کے بعد بھی آپ کچھ اللہ کو یاد کریں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، کثرت سے تلاوت کریں۔ اس کے بعد عصر کا وقت ہو جائے گا، عصر کے وقت آپ نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد عصر کا وقت ہو جانا ہے، عصر کے وقت زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، استغفار کریں، روزہ کھولنے سے پہلے جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ اسی طرح اپنی روٹین بنائے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کے لیے آیت کریمہ کا وظیفہ کریں، استغفار کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کریں، عہد نامہ پڑھیں، ان اللہ غفور الرحیم کی تسبیح کریں، نفلی نمازوں کو پڑھیں اور انہیں اپنی عادت بنا لیں، طاق راتوں میں شب بیداری کریں، نوافل کثرت سے پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیشہ 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 ہمیں ایسے ہی پاک دامن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو، ہماری زبانوں کو، ہمارے نظروں کو پاک کر دے، اور اللہ تعالی ہمارا پیچھا اس دنیا کی محبت سے چھڑا کے اپنی محبت میں ہمیں لگا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اس نیک اعمال کے صدقے ہمارے والدین کی مغفرت کرے۔ خصوص بالخصوص میرے والدین اس دنیا فانی سے تشریف لے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور و نور کرے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت کرتے ہوئے ان کے لیے جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔